بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث کیا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کے دوسرے اقوام پر سبقت دی، دنیاوی عروج عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا اور مقدس سرزمین بھی عطا فرمائی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی۔ اس نے اپنی طرف بھیجے گئے بے شمار انبیاء کرام کو قتل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور ہر دور میں شرک میں مبتلا ہوئے۔ یہ منافق قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں اور صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جایا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سے واقعات موجود ہیں، جس میں سے ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچھڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اسی سال فرعون نے تمام بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا ہوا تھا، اور جب سامری کی ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس بچے کو بھی قتل کر ڈالیں گے، تو اس نے اپنے بچے کو دور کسی جنگل میں ایک غار میں چھپا دیا اور اوپر سے ایک پتھر رکھ کر اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کے منہ میں ڈالتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا پوسا، اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل امین نے پالا تھا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے محل میں پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہوئے، اور جس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا پوسا وہ موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی اور فرعون اپنے لشکر کے سمیت دریائے نیل میں غرق ہو گیا، تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب تورات عطا کی جائے گی، جب بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کریں، اس کے بعد انہیں تورات عطا کی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کیا، اور اپنے بھائی کو یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں اور ان کا انتظام سنبھالیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں پورے 1 ماہ روزے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہری موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بہکانے کا ارادہ کیا۔ اور دوستو، سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور انہیں 30 دن سے زیادہ کا وقت لگ گیا، تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے، اور اس طرح بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے تمام زیورات
میرے پاس رکھوا دو تاکہ اگلے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونا چاندی اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے ایک آگ کی بھٹی جلائی اور ان تمام لوگوں کے زیورات اس بھٹی میں ڈال دیے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سونا چاندی پگھلنے لگا، اور پھر اس بھٹی سے ایک گائے کی شکل کا بچھڑا برآمد ہوا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سواری نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچھڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آیا ہے۔ اس نے بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے، اور اس کی یہ گمراہ کن تقریر سن کر بنی اسرائیل اس بچھڑے کو اپنا خدا ماننے لگے، اور انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ کچھ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے سونے کے اس بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، اور ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر تھا۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو آپ نے اپنی قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا کہ ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچھڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت غضبناک ہوئے اور آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو پکڑا اور غصے سے کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ اس بچھڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو، اس قوم نے میری بات کو نہ مانا اور مجھے کمزور کر دیا، اور میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں نہیں ہوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکیہ عمل پر ملامت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تم نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کو سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہوں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور پھر جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ اور یہ آدمی اپنی ضد پر قائم رہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائیں، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہ تھا کہ وہ اس سے رابطہ کرے۔ اور دوستو، بعض مفسرین نے لکھا ہے
کہ سامری ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا، اور اسی طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے بچائے۔ اسی طرح کے مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔